السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پھر ہمارے قابو آئے ہوئے ہیں جناب اعزاز سید صاحب، تو ہم نے کہا کہ ان کو قابو کر کے تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اور آج کل جو پاکستان کے اندر خبریں ہیں وہ بڑی گرما گرم چل رہی ہیں، تو اعزاز سید صاحب سے اس حوالے سے گپ شپ کرتے ہیں۔ شاہ جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ آپ اب ہمیں ذرا کم ہمارے ہتھے چڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پکڑ ہی لیں۔ جناب، بڑی پچھلے ہم کہیں گے ایک دو ہفتوں میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں عدالتوں میں، سیاست میں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ جناب، صورتحال یہ ہے جس پہ ہم میرا خیال ہے پروگرام کا آغاز کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کال دی تھی سوابی کے جلسے کی، جو پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نے، وہ کوئی اتنا اپنے صوبے میں ہونے کے باوجود جلسہ کامیاب نہیں ہوا۔ علی مین گنڈا پور کے ساتھ معاملات، پھر گنڈا پور آ کے ملے بھی جیل میں، اس کے بعد بھی عمران خان سے، اور پنجاب میں بھی وہ جو چیف آرگنائزر نہیں بنائی تھی، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد ایک اچانک معاملہ ہوا شیر افضل مروت کا، کہ شیر افضل مروت کو اچانک پارٹی سے نکال دیا گیا، اور پارٹی سے نکالنے کے بعد شیر افضل مروت نے گریجولی 2-3 دنوں کے اندر کافی سارے انکشافات کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ بلکہ انہوں نے اسمبلی کے اندر جب وہ گئے پارلیمنٹ میں، تو ان کو دیکھ کے حکومتی اراکین نے ڈسک بجائے، کیونکہ وہ پارٹی سے نکالے جانے کے بعد اجلاس میں آئے تھے۔ تو سردار ریاض صادق نے کہا کہ تسی سارے مرواؤ گے، تو انہوں نے کہا جی میں ایک ہی بات کروں گا، اور اس کے بعد وہ کر کے بیٹھ گئے کہ میں بس ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا، اور نواز شریف والا فکر انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ تو اب یہ جو پارٹی پی ٹی آئی کے اندر جو گروپ بازی اور دھڑے بندی چل رہی ہے، اور اب اس میں مزید تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو یہ اس کو سارے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ راجہ صاحب، جب پارٹی زیادہ مقبول ہوتی ہے نا، تو اس طرح کی دھڑے بازی، سازشیں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو جب عروج پہ تھے، پیپلز پارٹی عروج پہ تھی، حکومت میں تھی پیپلز پارٹی، تو اگر آپ خالی پنجاب دیکھ لیں تو پنجاب میں حنیف رامے اور غلام مصطفیٰ کھر، ان کی آپس میں بڑی یعنی کہ انبن تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں، اسی طرح جو سندھ ہے اس میں، پرٹیکولرلی پنجاب کا اس لیے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی کم لوگوں کو پتہ ہے کہ مقبولیت کے عروج پہ تھی پنجاب میں، اس زمانے میں پنجاب میں عروج تھا۔ تو سندھ کی بھی ظاہر اہمیت ہے، بھٹو صاحب ادھر سے آتے تھے۔ تو یہ جب بھی پارٹی کو مقبول ہوتی ہے جس میں ایک ہی لیڈر، سینٹرل فگر ایک ہی ہو، اس وقت سینٹرل فگر بھٹو صاحب تھے، تو ایک ہی تھے، تو سارے ان کی خوشنودی رضا حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتے تھے۔ تو ادھر بھی یہی صورتحال ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسی نئی اور انوکھی بات اچھا، یہ جو 3 مسلسل انہوں نے کھلے خط رکھے، اور وہ آرمی چیف جو صحافیوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے، عموماً اوائڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صحافیوں کو اپنے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع دیا تقریب میں، اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی خط نہیں ملا، اور اگر کوئی خط آیا بھی تو میں اس کو پڑھے بغیر پرائم منسٹر کو بھیج دوں گا۔ اور تو اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے کلیئر کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتی ہے۔ تو یہ آپ کیا رائے جو کمنٹس دیے آرمی چیف نے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو ویسے میں آپ کو ایکچولی خبر دے دیتا ہوں، شاید پتہ نہیں میڈیا پہ تو نہیں آئی میرے خیال میں۔ ہماری بہن ہے عاصمہ شرازی، تو عاصمہ شرازی جو ہے وہ ادھر موجود تھیں۔ آپ کو پتہ ہے ترک صدر طیب اردوان آئے ہوئے تھے، تو پرائم منسٹر بھی تھے، تو انہوں نے ایک تقریب رکھی ہوئی تھی، تو وہاں پر آرمی چیف بھی تھے اور ان کی سیکورٹی تھے۔ تو وہ ہماری بہن ہے عاصمہ شرازی، انہوں نے سیکورٹی کے بندے کو کہا کہ ذرا سائڈ پہ ہٹے، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ تو مطلب کریڈٹ گوز ٹو عاصمہ شرازی کہ انہوں نے بات کی۔ میرا نہیں خیال کہ انویٹیشن کے اوپر بات کی گئی، انہوں نے عاصمہ شرازی ہر سیلف میڈ این اٹیمپٹ۔ آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ کوشش تو ٹرائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، آپ ہوتے، میں ہوتا، میں بھی ٹرائی کرتا، آپ بھی ٹرائی کرتے۔ تو انہوں نے جواب دیے، اور جواب آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی میں تو پرائم منسٹر کو فارورڈ دے دوں گا۔ بائی دا وے، مطلب اٹس اے گڈ جیسچر کہ ہی گیو این امپریشن کہ وہ سول سپریمیسی کو مان رہے ہیں، پرائم منسٹر از ہز باس، یعنی شہباز شریف صاحب ان کے پاس۔ اٹس اے گڈ ماضی میں بھی جب ایک ریالٹی ویسے پتہ نہیں ایس آئی ایف سی کے پروگرام میں ایک جب گنڈا پور نے ان کے قریب ہونے کوشش کی، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ پرائم منسٹر کھڑے، ان سے جا کے بات کریں۔ تو پہلے بھی ان کا ایسا ہی معاملہ تھا، لیکن اب یہ چونکہ خطوں والے معاملے پہ ایک بڑا طوفان مچا ہوا تھا نا کہ جی بڑا ریئیکشن کیوں نہیں آ رہا، تو وہ ریئیکشن بہرحال آ گیا ہے۔ اچھا جناب، عدالتوں کے اندر بڑے معاملات ہیں،
نئے جج آگے سپریم کورٹ کے، اس کی جو حلف برداری کی تقریب تھی وہاں پہ بھی بہت سارے مناظر دیکھنے کو ملے. اور اب دیکھیں ہم اگر یہ کہیں ذرا کھلی ڈلی بات کریں تو 7 ججز آئینی بینچ والے تو جسٹس شہجہ آفریدی کو ان کی مدد حاصل تھی، لیکن اب 7 اور آ گئے. تو یہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ گروپنگ بڑی واضح طور پہ نظر آئی. 4 جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے وہ الگ بیٹھے رہے. اور ایک جو موقع پہ میں نے یہ دیکھا، وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی کہ جسٹس شہجہ آفریدی سید منصور علی شاہ جب باقی ججز کو مبارکباد دے رہے تھے تو جسٹس شہجہ آفریدی ان کی طرف ایسے باہیں کھول کے بڑھے، تو جو جسٹس منصور علی شاہ تھے وہ ایسے ہاتھ سے اشارے کر کے کہ میں نے تم سے ملنا، وہ منہ پڑے کر کے گزر گئے. تو اس کو لوگوں نے بڑا نوٹس کیا. اور اس وہاں کے اندر بھی ہم نے ایک اور بھی منظر دیکھا کہ جسٹس محسن اختر کیانی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی اسی دن تقریبی حلف برداری تھی، وہاں پر نہیں گئے اور وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے. تو یہ جو گروپنگ والی معاملہ چل رہا ہے، اس سے کتنا فرق پڑے گا یہ نئے ججز کے آنے سے؟ میرے خیال میں نئے بدقسمتی کی بات ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے، اور سپریم کورٹ کی جو ڈویژن ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور سے ہی بڑی ویزیبل ہے. اس سے پہلے بھی تھی لیکن بہت زیادہ ویزیبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور سے ابھی تک ڈویژن ہے. اور یہ جو ڈویژن ہونا ہے اس نے انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری کو کمزور کیا ہے. And that has also led to the creation or making of or amendment of the 26th Constitutional Development Amendment. تو to be fair یہ constitutional development یا amendment جو ہوئی ہے اس نے پاکستان میں جمہوریت کے ہاتھ مضبوط نہیں کیے، نہ ہی عدلیہ کے ہاتھ مضبوط ہیں، ہاتھ کسی اور کے مضبوط ہو گئے ہیں. باقی آپ ججز آپس میں جو کچھ مرضی کرتے رہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی ایسی اسٹرانگ جوڈیشری جو کسی زمانے میں بڑی اسٹرانگ تھی لائرز موومنٹ کے بعد، تو اس طرح کی جوڈیشری آپ. تو جسٹس سرفراز ڈوگر نے ابھی وہ مستقل چیف جسٹس تو نہیں نامزد ہوئے لیکن ایکٹنگ چیف جسٹس کا انہوں نے حلف اٹھایا، اور ان کی صدر آصف زرداری صاحب نے ان سے حلف لیا. اور ان کی جو حلف برداری کی تقریب تھی وہاں پہ 2 چیزوں کو بڑا نوٹ کیا گیا. ایک تو وہ جو 5 ججز تھے جنہوں نے خط لکھا تھا سینیٹری کے حوالے سے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. اور دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے کچھ عہدیداروں نے اس تقریب کا یا بائیکاٹ کیا تھا. یہ آپ کے خیال میں کیا صورتحال ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ لڑائی بڑھے گی یا کیا ختم ہوگی؟ دیکھیں اب نا یہ عدلیہ والا معاملہ یہ بڑی ایک سینسٹیو پوزیشن کے اوپر چلا گیا. آپ دیکھیے کہ جو لائرز ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے اسلام آباد میں. جو ہسٹری ہے نا، ویسے اگین وہی والی ہسٹری والی بات ہے، ہسٹوریکلی جو لڑائی ہے پاورفل حکمرانوں کی یا پاورفل اسٹیبلشمنٹ کی، وہ عدلیہ کے ذریعے وکیلوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. وہ صحافیوں کے ساتھ بعد میں ہوتی ہے، پہلے وکیلوں کے ساتھ ہوتی ہے. بلکہ وکیلوں کے ساتھ اور عدلیہ سے ہوتی ہے، اور بعد میں جرنلسٹ بھی ہم لوگ بھی چھلانگ لگا دیتے ہوتے ہیں. ایکچوئل بات یہ ہے، ویسے تو ہم بڑے کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو یہ اب اس فیز میں داخل ہو گئی ہے. اب یہ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف بھی ہم لے کے آئیں گے، ریفرنس لے کے آئیں گے. اگر منصور علی شاہ کے خلاف سپریم کورٹ میں لائیں گے تو ظاہر ہائی کورٹ میں بھی ان کی نظر میں ہیں کچھ لوگ جن کے خلاف وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں. تو دیٹ ول لیڈ ٹو اندر کرائسس اینڈ دیٹ کین میک اے موومنٹ، کیونکہ ظاہر ہے اس میں تو بہت سارے لوگ اور بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو اوور آل کوئی سچویشن اچھی نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے، سب امن ہے، سب چیزیں ٹھیک نظر آ رہی ہیں، چیزیں بظاہر آپ کے کنٹرول میں ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے 9 مارچ سے پہلے 8 مارچ 2007 تک مشرف صاحب واز آل پاورفل مین. نو بڈی ہیڈ ایکسپیکٹڈ کہ somebody will something will happen. ماضی میں جتنی حکومتیں برطرف کی گئیں جی وہ آپ کو چند دن پہلے تک بڑی اسٹرانگ نظر آتی تھی، تو حالات بدلتے تو واقعی کسی کی ایک غلطی جو آپ کرتے ہیں تو وہ مٹھی سے ریت کی طرح سب کچھ نکل جاتا ہے، آپ روک ہی نہیں سکتے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل چل رہا ہے، اور میں نے اپنے ایک ولاگ کے اندر یہ میری رائے ہے، آپ اس پہ بتائیں کہ آپ اس سے اتفاق کرتے یا نہیں کرتے. مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے جو اپنے صفائی کے گواہان کی فہرست دی تھی، کافی وقت لگا کے، مہینہ 1.5 مہینے لگا کے ان میں سے صرف 2 گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے. جبکہ ملٹری ٹرائل تو آپ کو پتہ ہے کورٹ مارشل بڑی سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے. تو یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی اس کو لیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس وقت اس کا فیصلہ آئے کہ کل جب اس کی اپیلیں دوسری عدالتوں میں آئیں تو معاملات کنٹرول میں ہوں.
تو وہ یہ نہ ہو کہ ادھر سے وہ اور بھائی جو ہی وہ دوسری دعوت. ایسا بھی بیسکلی یہ جو سارا معاملات اور خالی یہی نہیں ہے، ایک اور معاملہ بھی بڑا پینڈنگ پڑا ہوا ہے، وہ ہے ریزرو سیٹوں کا معاملہ. جی ٹھیک ہے، اس کی طرف ابھی کسی کا. پھر ایک اور معاملہ بھی بڑا پینڈنگ پڑا ہوا ہے، وہ سینٹ کے الیکشن کا معاملہ، اور چیف الیکشن کمشنر جو خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، وہ چیف الیکشن کمشنر والا معاملہ تو 26ویں آئینی ترمیم میں ہے نا، کہ اگر وہ اتفاق نہیں ہوتا تو وہ یہی کنٹینیو کریں گے. وہ تو مسئلہ نہیں ہے نا اتنا، وہ تو کنٹینیو کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، لیکن اصل معاملہ تو وہ تھا نا کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے. پھر ریزرو سیٹوں کے اوپر خواتین جو ایم این ایز ہیں وہ نہیں آئیں. تو یہ اور بھی بہت سارے واضح، اور انکلوڈنگ یہ کہ اگر سزا ہو جاتی ہے ملٹری کورٹ سے تو جو فیض امید صاحب ہیں انہوں نے سب سے پہلے کس کو درخواست دینی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیں گے نا. ٹھیک ہے، نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ بنتی ہے نا، فوج وفاقی ادارہ ہے نا، تو وہ وفاقی ادارے کے خلاف جو اپیل ہے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے گی اور پھر سپریم کورٹ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو فوری ان کو وہ بیل دے دیتے. تو اب اس تمام معاملات کی پیش بندی کی گئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم ہے نا، یہ بیسکلی اس پیش بندی کا ایک منصوبہ ہے. وہ میرے خیال میں اگر وہ ریزرو سیٹوں والا فیصلہ منصور علی شاہ صاحب وہ دروازہ کھڑکا کے گھر سے بھی پی ٹی آئی کو سیٹیں نہ دے کے آتے تو شاید یہ ترمیم بھی نہ لانی پڑتی. میں ویسے فرینکلی اسپیکنگ، میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں، منصور علی شاہ کا ذکر آتا ہے بار بار، اگلے دن وہ رپورٹ کارڈ میں بھی مجھ سے بات ہو رہی تھی. میں ذاتی طور پہ منصور علی شاہ کا فین ہوں. آئی ریئلی لائک ہم. ہی از دی بیسٹ جج امنگ آل دیز. یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ کے، وہ سارے اپنی جگہ بڑے. میرا یہ خیال ہے ان تمام ججز میں اگر کسی بندے کی کنٹریبیوشن ہے نا جوڈیشری کے والے سے، لاہور ہائی کورٹ میں بڑے بڑے کیسز، بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی، بہت ہی اچھی ریپوٹیشن ہے ان ٹرمز آف مالی معاملات، باقی نوئنگ ہز جاب، ونڈرفل. میں کہتا ہوں کمال. ایک جو غلطی ان سے ہوئی، اور میں ذاتی طور پہ، اور وہ غلطی بھی ان کی ہوئی کہ وہ ایک مفروضے کے اوپر کہ جسٹس قاضی فائز صاحب توسیع لے گا اور شاید میں نہ بن سکوں، نہیں جو بھی اس کی وجہ ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک ایسے دوستوں کے گروپ میں بیٹھتے تھے یا جو بھی ماحول تھا مجھے نہیں پتا، اس نے مروا دیا. یہ ریزرو سیٹوں والا فیصلہ جو ہے اس میں ان کے اوپر سسٹم نے یا اسٹیبلشمنٹ نے شک کر دیا اور وہ نہیں بنے. میرا یہ خیال ہے کہ انہیں ایک رستے سے کانٹے ہٹانے چاہیے تھے اور وہ چیف جسٹس بنتے اور چیف جسٹس بن کے عدلیہ کو زیادہ مضبوط کرتے. انفارچونیٹلی وہ نہیں سمجھا. اب میرا یہ خیال ہے کہ جسٹس صاحب منصور علی شاہ صاحب اچھے آدمی ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ گریس بھی لوز کر رہے ہیں. ابھی آپ نے یہ دیکھے نا کہ وہ جج صاحب انہیں ملنے آ رہے ہیں، آپ کی 100 اختلاف، ہمارے کئی لوگوں سے 100 اور ان کے ساتھ ان کی دوستی بھی 35-40 بڑی پرانی ہے. تو وہ سب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مل رہا ہوں، یا پھر وہ خط لکھ رہے ہیں کبھی، روز لکھ رہے ہیں، اور روز دوسرے دن لکھ رہے ہیں خط. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ دیٹ ہیز ان کی گریس، وقار جو ہے نا وہ نہیں کھونا چاہیے. وہ وقار کھو رہے ہیں، حالانکہ وہ کوئی ایسے کرپٹ آدمی نہیں ہے، کوئی ان کا وہ نہیں ہے وہ. لیکن سر جی یہ بہت سارے معاملات میں ہمیں زندگی کی مختلف شعبوں میں دیکھ رہے ہیں، ذوق میں تقویٰ جو ہوتا ہے نا، یہ بھی کئی دفعہ بندے کو مروا دیتے ہیں. جی ٹھیک بات. اچھا، یہ جو آپ ساری سچویشن دیکھ رہے ہیں، ہم اگر دیکھیں تو ابھی عمران خان صاحب جیل میں، مطلب جو 3 مسلسل انہوں نے کھلے خط لکھے، میرے خیال میں یہ بے بسی کا ایک اعلان ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں کھلے خط کے تھرو آپ سے رابطہ کروں. یہ ان کی اپنی جماعت کے ان لوگوں سے پر بھی عدم اعتماد ہے جو ان سے رابطے میں ہیں. اب یہ بھی پتہ چلا کہ جی گنڈا پور کو بھی ہٹانا چاہتے ہیں لیکن مجبور ہیں، اس وقت نہیں ہٹا سکتے. تو ابھی آپ کو عمران خان کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جی حملہ کیس بھی اب بڑی سپیڈ سے ٹرائل. ایسا بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کا فیوچر ہے یہ اہم نہیں ہے. میرے یہ خیال ہے کہ ملک کا فیوچر بڑا اہم ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. آف کورس. اب یہ عمران خان از اے اسمال تھنگ ان دیٹ براڈر جو ہے نا جو معاملات ہیں، اور کسی ایک ایکٹ سے ہم کسی ایک بندے کا فیوچر طے نہیں کر سکتے. ہم نجومی تو نہیں ہیں، لیکن آئی ایگری ود یو کہ وہ بے بسی کی علامت ہے کہ آپ کو کوئی سنوائی نہیں مل رہی اور آپ اسی کو خط لکھ رہے ہیں جس کو الزام لگاتے رہے آپ ماضی میں، یا جس کو آرمی چیف بننے کے لیے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، یا جس کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا، یا جس کو آپ جنرل ڈائر کہتے رہے، یا جس کو آپ کہتے رہے کہ اس نے سب یہی کہتے رہے کہ ہیں. ہاں، تو ابھی اسی کو خط لکھ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے ایشو یہ نہیں ہے.
ایشو جو ایکچوئل ایشو ہے جس کے اوپر ہم میڈیا والے بات ہی نہیں کر رہے، وہ ایشو ہے ٹیررزم کا، جو کہ خیبر پختونخوا میں ہے، جس پر آرمی چیف نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ جو کیا اور بلوچستان میں، انہوں نے. جی ٹھیک بات ہے. تو اب خیبر پختونخوا میں لٹرلی ایک وار ہو رہی ہے، لٹرلی واقعی ایک جنگ ہو رہی ہے. جی بالکل، روزانہ وہ جی ہمیں جی پتہ جی. لگتا ہے کہ اور یہ جو جنگ ہے، ہم جب جنگ کا لفظ آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں ایک عام تاثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جی ایک فوج ہوگی جس کے مقابلے آمنے سامنے دو فوجیں کھڑی ہوں، ریجیمنٹل ایک اپروچ. یہ وہ جنگ نہیں ہے، وہ زمانہ بھی گیا. یہ گوریلا وارفیئر ہے کہ وہ آتے ہیں، وہ ہٹ کرتے ہیں، پہلے ریکی کرتے ہیں، پھر خفیہ طور پہ ٹارگٹ کو کر کے نشان کر کے اس کو ہٹ کرتے ہیں اور پھر رن کر جاتے ہیں. اس کا مقابلہ کر رہی ہے ہماری فوج، ہماری سیکورٹی ادارے، ہماری پولیس، اور بڑی یعنی کہ جوان مردی سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. آپ تو مجبور ہو کے افغانستان کے اندر بھی جا کے کروائیاں انہوں نے کی ہیں جا کے. جی ایسے ہی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ دیٹ از اے ویری بگ تھنگ. اور اس میں جو ہمارے آپ کو پتہ ہے جو آرمی چیف ہیں وہ انٹریکٹ نہیں کرتے زیادہ، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا کام نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے کہ ان کو مجبوراً ینگسٹرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑا کہ وہ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے مل رہے ہیں اور اس دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے ساری بات کر رہے ہیں. وہ میرا نہیں خیال رائے صاحب یہ سیاسی جماعتیں آپ نے رہنے نہیں دی. کیا کن سیاسی جماعتوں کی بات کریں، سوری ٹو سے وہ تو آپ نے رہنے نہیں دی. بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اسٹوڈنٹ سے بات کی ہے اور کلیئرٹی دی ہے ٹیررزم کے حوالے سے، وچ از اے گڈ تھنگ. ہمارے ہاں ابہام رہا ہے کافی عرصے تک، ابھی تو نہیں ہے، کافی کلیئرٹی ہے، لیکن اچھی بات ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ جو ہمارے عسکریت پسند ہیں ان کا جو ویپن ہے، وہ ہتھیار جو ہے وہ ریلیجن ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کے پاس بھی مذہبی والے موجود ہیں. وہ تو بات کر رہا ہے، آیتیں پڑھ کے بتاتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کیا حکم ہے. آیتیں پڑھ کے بتاتے ہیں. تو اٹس گڈ کہ آپ نوجوان نسل کو سیکیورٹی چیلنجز کے بارے میں بتائیں. اٹس گڈ. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ابھی پنجاب کے اندر بڑے اب تو وہ جو کام شام یا مریم بی بی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ تو چلتی رہتے ہیں. تو اب تو وہاں پہ تھوڑا سا ان کے رونقیں شونقیں بھی لگانی شروع کر دی ہے، کوئی میلے شیلے کوئی فیسٹیول وغیرہ بھی کرنے شروع کر دیے ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں کوئی مثبت چیز ہے؟ رائے صاحب چیزیں تو مثبت ہیں، لیکن لوگوں میں جب آپ نے لوگوں کا مینڈیٹ کسی ملک میں چوری ہوتا ہو نا، چاہے 2018 ہو چاہے 2024، لوگوں میں غصہ رہتا ہے اور لوگوں میں غصہ ہے. ٹائم ول ٹیل. آپ دیکھیے گا ٹائم ول ٹیل. ابھی تو ظاہر ہے سرکار ہے، حکومت ہے، پنجاب کے لوگوں کی عام طور پہ مائنڈ سیٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ حکومتوں سے ٹکرے نہیں لیتے. لیکن کبھی کبھار پھر جب اب پنجابیوں کا مزاج عموماً پرو اسٹیبلشمنٹ ہی رہا ہے. نہیں، پنجابیوں کا عمومی مزاج کی بات میرا یہ خیال ہے کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے نہیں ہیں، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑے اس کو سر پہ بھی بٹھا لیتے ہیں. بھٹو اسٹیبلشمنٹ سے لڑا، اسے سر پہ بٹھا لیا. اچھا لیکن نواز شریف لڑا، اسے سر پہ بٹھا لیا. لیکن وہ لڑے تھے نا. افتخار چودھری لڑا، اسے سر پہ نہیں. تو جو بھی لڑے وہ تو دیکھیں، ابھی تو پتہ نہیں کون لڑے گا، کوئی بھی لڑتا ہوا دکھائی تو نہیں دے رہا. لیکن آپ دیکھیں نا، فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ پیدا ہوتا ہے نا. اب تو سارا ترلا اس چیز کا ہے کہ جی آپ میں لاڈلا ہوں یا وہ لاڈلا ہے آپ کا. نہیں وہ تو چھوڑ دے نا. وہ تو ایک الگ ہماری جو سیاسی قیادت ہے، کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو سنسیئرلی چاہتی ہو کہ ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، ہم ملک کو ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں. ایک بڑا اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے، وہ ہے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کا، بلدیاتی الیکشن کا، جسے عموماً سیاسی جماعتیں وائڈ کرتی ہیں اپنی حکومتوں میں. خود نواز شریف صاحب وائڈ کرتے رہے. اب سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب وائڈ کرتے رہے. ڈائریکشن دیا ہے مریم بی بی کو کہ وہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرائیں تاکہ جو یہ چھوٹے موٹے کام ہیں ڈیولپمنٹس کے، یہ بلدیاتی ادارے دیکھنا یہ ہوگا رائے صاحب کہ بلدیات کو یہ امپاور کتنا کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے الیکشن کروائے تھے، امپاور نہیں کیا تھا. اس سے پہلے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ جی جو نواز شریف صاحب ہیں اور آصف زرداری صاحب ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، دونوں نے بلدیاتی اداروں کو کمزور کیا ہے اور دونوں نے توہین کیا عوام کی. پاکستان میں یہی معاملہ ہے کہ جب یہ خود سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہوتی ہیں تو یہ ان کو بلدیاتی ادارے اپنے اختیارات میں رکاوٹ نظر آتے ہیں. جی تو یہ نواز شریف صاحب کا پتہ نہیں فیصلہ ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا، آپ کہہ رہے ہیں تو جی تو یہ سوال تو یہ ہے نا کہ اپنے دور میں کیوں نہیں کرواتے رہے.
چلے آپ اگر کروا رہے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں اچھی کروا رہے اگر کروا رہے باقیوں کو ہیں بھی تکلیف کرنی چاہیے. میرے یہ خیال ہے کہ اگر کروا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں نا ابھی تیل اور تیل کی دھار دیکھیں. اگر الیکشن بلدیاتی ہو جائیں گے تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پتہ لگ جائے گی نا کہ آپ اور آپ کی جماعتیں ساری، کہ کوئی بھی جماعت ہو، کون سی جماعت کتنے پانی میں، یہ بھی پتہ لگ جائے گا. یہ بھی پتہ لگ جائے گا. اچھا اب چلتے چلتے آخری بات، ابھی جو ہمارے پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، جو ہماری اکانومی ہے، جو ہمارے فارن افیئرز ہے، ہمارے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، جو ہماری پالیٹکس ہے، جو ہماری عدلیہ ہے، اوور آل آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی ہم لوگ کھڑے میں ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں؟ رائے صاحب، پاکستان کا جو المیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان انفارچونیٹلی ایک نا کرائسس یا بحرانوں کے گرداب میں رہتا ہے. پاکستان میں بحران کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، اور ہر دور میں ہم سنتے ہیں کہ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. نہیں، پاکستان میں بحران نہیں کبھی ختم ہوتے، اور جب ہم نے بحران ختم کرنا ہوتا تو ایک نیا بحران جنم دے دیتے ہیں، خود لے آتے ہیں تاکہ پرانا بحران لوگ بھول جائیں. تو دس از ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسیس کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی سمت کیا ہے، تو وہ تو میرے اور آپ کو پتہ ہے کہ سمت کیا ہے انفارچونیٹلی. اچھا، ہم اگر میں اس کو سمرائز کروں تو شاید آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ جو فارن افیئرز ہیں ہمارے، بین الاقوامی تنہائی جو ہماری تھی، اس میں کچھ گریجولی بہتری آ رہی ہے، کانفرنسز وغیرہ ہو رہی ہیں، غیر ملکی وزٹس ہو رہے ہیں، اور اکانومی یقیناً ابھی غریب آدمی تک اس کا افیکٹ نہیں پہنچا، لیکن میرے خیال میں وہ دیوالیہ کا خطرہ بھی ختم ہو چکا ہے. کچھ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب بہتر ٹریک پہ ہیں. جی. اور پولیٹیکلی ابھی دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ مستقبل قریب میں ابھی فی الحال عمران خان کی رہائی کا یا ان کی پارٹی کے لیے کوئی سروائیول کا کوئی چانس موجود ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، میں جو باتیں آپ ساری کہہ رہے ہیں کہ وہ نا وہ بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں ان سے میں بالکل اختلاف نہیں کرتا. لیکن وہ اس نے وہ کسی فلم کا وہ ڈائلاگ تھا نا نانا پاٹیکر، ایک مچھر سالہ، ٹھیک ہے، تو ایک واقعہ جو ہے مطلب کسی مچھر کا بھی دھیان رکھنا ہے تو مچھر نہ آئے تو باقی ٹھیک، باقی سارا ٹھیک ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ اعجاز سید. ناظرین، آپ نے میری اور اعجاز سید کی گفتگو سنی، اور آپ کی رائے اور آپ کے جو کمنٹس جو آپ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. ہم ان کو پڑھتے ضرور ہیں، یہ آپ کو پوری یقیندانی کراتے ہیں، اور پھر میں اپنے اگلے پروگرامز کے لیے آپ کی طرف سے گائیڈنس میں ملتی ہے. مجھے اور اعجاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.